آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس تری منگل اور مقبل کے مقام پر حفاظتی حصار توڑ کر افغانی دہشت گردوں کا پیواڑ اور کنجلی ضائع پر حملہ آور ہونے پر احتجاجاً کر رہے ہیں 2023 میں ایک مرتبہ پھر پرا چنار کو ایک سازش کے تحت جنگ میں دھکیل دیا گیا، جس کی ابتدا 4 مئی کو تری منگل اسکول میں 7 بے گناہ اساتذہ کے قتل سے ہوئی۔ حکومت نے اب تک نہ ان قاتلین کو پکڑا ہے، بلکہ جب بھی ان مظلوم اساتذہ کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے تو ایک نئے مسئلے کے ذریعے سے اس آواز کو دبایا گیا ہے، جیسے خود حکومت ان کی پشت پناہی نظر آتی ہے۔ اس دلہراش واقعہ کے بعد محرم میں مقبل قوم نے لار غسگڑی میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی سکینہ بنت الحسین کی شان میں گستاخی کی۔ توری قوم نے اس کے جواب میں کوئی جنگ نہیں کیا، بلکہ حکومت کا دروازہ کٹکھٹایا۔ اس کے بعد ایک بدبخت شخص نے اہل سنت مقدسات کی توہین کی، جس کی مذمت پوری شیعہ قوم نے، مشران نے اور انجمن حسینیہ نے کی، لیکن اس کے باوجود صدم میں تکفیری ٹولے نے روڈ بند کیا اور تمام شیعہ قوم کو کافر قرار دے کر اہل تشیع کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ نتیجتاً پہلا واقعہ شلوزان تنگی میں رونما ہوا، جس میں لکمن خیل سے تعلق رکھنے والے ٹریکٹر مزدور عمران علی زخمی جبکہ ڈرائیور ارشد علی شہید ہو گئے، حالانکہ وہاں آرمی اور ایف سی والے موجود تھے۔ ہم توہین کے ان دونوں واقعات کو ایک سازش قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے تری منگل اسکول کے شہداء کے خون کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد پشاور کینال روڈ پر پراچنار کے ایک بلڈر گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس میں ایک بندہ شہید اور 2 بندے شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے ایک روز بعد لوور کرم چرخیل کے مقام پر سرکاری کنوائی کے موجودگی میں پراچنار کے مظلوم اور نہتے مسافروں کے گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 بندے شہید جبکہ کئی بندے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد پیواڑ، بشہرہ، بلیش خیل، کڑمان، کنجلی ضائع، غرض ہر طرف سے دہشت گردوں نے پورے پراچنار پر جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ کو بند کرنے کا دکھاوا کرنے کے لیے جی او سی، کمشنر کوہا ڈویژن، ڈی آئی جی کوہا ڈویژن، ڈی سی کورم، بریگیڈیئر 73 بریگیڈ آگے آئے، لیکن سوائے اہل تشیع پر ظلم ڈھانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ درین اسنا مقبل اور تری منگل بارڈر پر سرکاری باڑ اکاڑ کر ہزاروں دہشت گردوں نے افغانستان سے دراندازی کی اور پیواڑ، کنجلی ضائع اور نستی کوٹ پر حملہ کیا، جبکہ سرکاری مشینری خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتے رہے اور ان دہشت گردوں کا ساتھ دیتے رہے، جبکہ خود جے او سی پراچنار میں موجود تھے۔ ہمیں پراچنار کے غیور جوانوں پر فخر ہے کہ جنہوں نے نصرت الہی سے بھرپور انداز میں اپنے علاقے کا دفاع کیا اور وطن دشمن دہشت گردوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ یقیناً یہ جوان ہمارے سروں کے تاج ہے اور آگے بھی وقتاً کے خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہم افسوس کے ساتھ کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا باڑ پر سرکاری کیمری نہیں ہے؟ کیا بین الاقوامی سرحدوں پر دراندازی روکنا فوج کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیوں پاکستانی فوج بارڈر پار حملوں کو روکنے میں ناکام رہے؟ اس جنگی صورتحال کے نتیجے میں پورے ضلع کرم میں اہل تشیع کے لیے روڈ بند ہے، جسے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہے۔ کھانے پینے کا سامان، ادویات، پیٹرول، ڈیزل اور ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مریض اور زخمی جان کی بازی ہار رہے ہیں اور ان کو پشاور منتقل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ المختصر یہ کہ پراچنار پاکستان میں غزہ کی مانند محصور ہو چکا ہے۔ ضلع کرم کی مکمل انتظامیہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اہل سنت میں موجود امن پسند مشران اور جوانوں کو کسی بھی امن پروسیس کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے، جبکہ تکفیری عناصر جو شیعہ کی تکفیر کے فتوے اور جہاد پہ سب کو اکساتے ہیں کو جرگہ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شیعہ قوم کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے ہیں انہی کے ساتھ ہمیں مذاکرات کے لیے بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ سراسر امن جرگے کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ ابھی تک ہم قومی سطح پر اس جنگ میں وارد نہیں ہوئی ہے دا خیوہ حقیقات خبر دے سمو سا پورے قومی اعلان منارینا نہ دے کڑے سے جنگ دے کہ کلمہ منارینا اعلان وکڑو مو بگیا برگیڈیر تاویلی دی سی مخ مناری نشتو خاگی منارینا بھی کہو سا قومی جنگ سا کلا آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک ہم قومی سطح پر اس جنگ میں وارد نہیں ہوئی ہے. اگر حکومت امن برقرار کرنے میں ناکام رہتی ہے اور ہمارا محاصرہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو ہم پوری قوم اس محاصرے کو توڑنے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترنے پر مجبور ہوں گے. اس صورت میں تمام ذمہ داری خود حکومت پر عائد ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ وہ ہماری اس حالت کو بہترین حالت میں تبدیل فرمائے. میرا مہربانی شکریہ. خوشحال ہوا بہت دوسرے